تقریر کا عنوان میں نے آج کا یہ رکھا ہے کہ اللہ نے انسان کو کیوں پیدا کیا. ٹھیک، کھانے کے لیے جانور بہت تھے، پینے کے لیے جانور بہت تھے، سونے کے لیے جانور بہت تھے. کیوں اللہ نے پیدا کیا؟ آپ کی فریج، آپ کا واشنگ مشین، آپ کی کار، آپ کی بائک، آپ کا پلین، جتنا بھی انسان نے انسان کے لیے بنایا سب ایک مقصد کے تحت ہے کہ بائک سے سفر ہوتا ہے، واشنگ مشین سے کپڑے دھلتے ہیں، فریج سے کھانا محفوظ ہوتا ہے. تو کیا اللہ نے انسان کو بے مقصد پیدا کر دیا؟ یہ اتنی خوبصورت چیز، یہ اتنی انمول چیز، یہ انسان، اس کو کیوں پیدا کیا گیا؟ اس کا جواب کوئی سائنسدان نہیں دے گا، کوئی فلسفی نہیں دے گا، اس کا جواب کوئی دانشور نہیں دے گا، وہ تو خود پیدا کیا گیا ہے. پھر اللہ نے انسان کو کیوں پیدا کیا؟ اس کا جواب خود اللہ ہی دے گا. قرآن میں ارشاد فرماتا ہے میں نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. ایک جگہ کہتا ہے میں نے انسان کی موت اور حیات اس وجہ سے بنائی، اس وجہ سے کہ وہ پرکھا جائے کہ کون نیک عمل کرتا ہے. یعنی انسان کی زندگی آزمائش ہے، ایک آزمائش ہے. امام مالک فرماتے انسان ایک بار پیدا نہیں ہوتا، دو بار پیدا ہوتا ہے. یعنی کیسے؟ یعنی ایک بار تو تب پیدا ہوتا ہے جب وہ خود پیدا ہوتا ہے ماں کے پیٹ سے، اور ایک بار وہ تب پیدا ہوتا ہے جب وہ یہ جان لے کہ اللہ نے اس کو کیوں پیدا کیا ہے. اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی، میرا نہ بنتا ہے نہ بن اپنا تو بن. اللہ نے انسان کیوں پیدا کیا؟ انسان دو بار پیدا ہوتا ہے. امام مالک فرماتے ہیں ایک بار ماں کے پیٹ سے، ایک بار تب وہ یہ جب جان لے کہ اللہ نے مجھے کیوں پیدا کیا ہے. تو جب انسان ایک بار پیدا ہوتا ہے تو اس کے ہاتھ میں تلوار ہوتی ہے اور وہ نبی کو قتل کرنے کے لیے چلتا ہے. اس کا نام عمر بن خطاب ہوتا ہے. اور جب وہ دوسری بار پیدا ہوتا ہے تو وہ عمر بن خطاب نہیں، عمر فاروق اعظم بن جاتا ہے. اے ٹوپی والے بھائی، زور سے بولو ذرا سبحان اللہ، مسکرا کے بولو. ادھر دیکھو کیوں پیدا کیا، ادھر دیکھو، میری طرف دیکھو میرے بھائیوں میری طرف دیکھو، میری طرف غور کرو. یعنی زندگی آزمائش ہے، صبح آزمائش، شام آزمائش، رات آزمائش، چلنا آزمائش، بیوی آزمائش، بچے آزمائش، ہاتھ آزمائش، کان آزمائش، ناک آزمائش، یہ آنکھیں آزمائش. یعنی جب آپ سو رہے ہو تب بھی آزمائش ہے، باہر نہیں. مولا علی فرماتے ہیں ہر دم آزمائش ہے. یعنی انسان یہ سمجھ لے کہ یہ دنیا ٹھہرنے کی جگہ نہیں ہے، ٹھہرنے کی جگہ آخرت ہے. وہ اس بات کو آج سمجھ لے، کل سمجھ لے، یا مرنے کے بعد سمجھ لے تو پھر سمجھنے میں کچھ سمجھنا نہیں. یعنی انسان کیوں پیدا کیا گیا؟ رات کا وقت ہے، سو رہا ہے، اذان کی آواز آئی، سخت سردی کا موسم ہے، نوجوان کے کان میں آواز آئی تو ایمان نے کہا چل اٹھ اور نماز پڑھ لے. مگر نفس کہہ رہا ہے نہیں 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 نہیں، تھوڑی دیر آرام اور کر لے، ابھی بہت رات ہے، ابھی اذان ہوئی ہے، تھوڑی دیر سو جا. مگر ایمان کہہ رہا ہے اگر نماز قضا ہو گئی تو قضا ملے گی، ادا نہیں ملے گی، سو جا. مگر وہ اٹھ جا. ایمان کہتا ہے اللہ فرماتا ہے میں نے انسان کو پیدا کیا، اس کے ساتھ اپنے دشمن نفس کو بھی پیدا کیا. اب یہ میرا اور آپ کا نفس، آپ کا بھی دشمن، میرا بھی دشمن. اب یہ کہہ رہا ہے تھوڑی دیر آرام کر لے. ایمان کہتا ہے کہ چل اٹھ، اگر ایک بار نماز قضا ہو گئی تو پھر قضا نماز ادا نہیں ملے گی. ایمان
ایمان نے کیا کیا؟ لحاف پھینک دیا، اور ایمان نے جا کے ٹھنڈے پانی میں اپنا ہاتھ ڈالا ٹھٹرتے ہوئے، اور اس کے بعد مسجد میں گیا، اپنے رب کے سامنے اپنے سر کو رکھا، اور جیسے ہی اس نے سجدے میں سر رکھا ویسے ہی اللہ کی طرف سے فرشتوں نے اعلان کر دیا فلاں محلے میں فلاں آدمی آج اپنے نفس پر غالب آ گیا، اس نے اپنے نفس کو ہرا دیا، آج نفس کے چکر میں وہ سوتا نہیں رہا بلکہ اس نے فجر کی نماز پڑھی اور اپنے نفس پر غالب آ کر کامیاب ہو گیا۔ مگر اس کا ابھی اس کا امتحان ختم نہیں ہوا میرے دوست۔ اب وہ وہاں پہ نماز پڑھ کے واپس گھر آیا، وہاں ناشتہ کر رہا تھا، اور ناشتہ کرنے کے بعد گھر سے باہر کو نکلا تو ایک لڑکی گزر کے جا رہی تھی، اس کے بدن پہ کپڑے بڑے خراب تھے، بڑے ہی بیہودہ کپڑے، بیہودہ گھر کی کوئی بیہودہ لڑکی تھی، کسی بے شرم باپ کی بے شرم بیٹی تھی، وہ بے غیرت لڑکی بے شرم عورت اس کے سامنے سے جب نکل کے گئی تو اس نے نظریں ایک بار نظر پڑی، مگر ایک نظر معاف ہے، ایک نظر میں کچھ ہوتا نہیں، صوفیہ کہتے دوسری نظر فتنہ پیدا کرتی ہے، ایک نظر سے کچھ نہیں ہوتا۔ اس نے اپنی نگاہیں نیچے کو کر لی، اب نفس پھر بھونکنا شروع کر دیتا ہے، دیکھ لے لڑکی بڑی خوبصورت ہے، دیکھ لے اس کا جسم، دیکھ لے جسم باہری نظر آ رہا ہے، دیکھ لے، مگر ایمان نے کہا نا نا نا، اگر تو نے دیکھا تو تیرے نبی کی حدیث ہے کہ صرف جو ہے وہ فزیکل زنا نہیں ہوتا، مل کے دور ایک دوسرے سے زنا نہیں ہوتا، آنکھوں کا بھی زنا ہے، یہ تیرے نبی کا فرمان ہے، کہیں تیری آنکھیں تجھے برباد نہ کر دے۔ اے نوجوان، میں آپ سے پوچھتا ہوں میرے بھائی، یہ میں پوچھنا چاہتا ہوں، یہ آنکھیں تیری ہیں؟ نہیں نہیں، یہ آنکھیں تیری نہیں، جب ایک ایک ذرہ بولے گا تو یہ آنکھیں بھی بولے گی۔ اب بتاؤ قیامت کے دن اگر یہ آنکھیں اللہ کے سامنے یہ کہہ دے اے میرے مالک، تو نے دیا تو تھا ماں باپ کا چہرہ دیکھنے کے لیے، تو نے دیا تو تھا روضہ رسول دیکھنے کے لیے، تو نے دیا تو تھا کعبہ شریف دیکھنے کے لیے، تو نے مجھے اس وجہ سے دیا تھا کہ یہ قرآن کو پڑھا کرے، قرآن کو دیکھا کرے، مگر اس نے تو گندی تصویریں دکھوائی، اس نے تو گندی چیزیں دکھوائی۔ بول اس وقت میں کیا ہوگا میرے دوست، میرے بھائی؟ یہ آنکھیں تیری نہیں، اگر یہ تیرے خلاف گواہی دے دے قیامت کے دن، آنکھیں تو کیا ہوگا؟ بول، اگر کسی چودھری کے سامنے تیری بات کھل جائے، تیری ماں کے سامنے تیری بات کھل جائے، تیرے باپ کے سامنے تیری بات کھل جائے تو تو رونے شرما جاتا ہے کہ ابا کے سامنے کیوں کہہ دیا، اور اگر اللہ کے سامنے آنکھوں نے کہہ دیا، ایک ایک ذرہ بولے گا تو یہ انگلیاں بھی بولے گی، یہ آنکھیں بھی بولے گی۔ ہائے افسوس تو اس بات پر ہے جو جس حال میں مرے گا اسی حال میں اٹھایا جائے گا۔ اب مجھے بتائیے، یہاں پہ گاڑیاں تیز چلانے والوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، میں پوچھنا چاہتا ہوں ان لڑکوں سے، ابھی کچھ دنوں پہلے راجستھان میں 5 جوان لڑکے فیس بک لائیو چلا رہے تھے اور گاڑی بھی تیز چلا رہے تھے۔ نوجوان، گاڑی تیز نہ چلایا کر، تیرے ماں باپ تجھ سے بڑی امید رکھتے ہیں۔ میں نے کتنے اسپتالوں میں بچے ایسے دیکھے 18 20 سال کے بچے جو کوما میں ہیں، جو کبھی ہوش میں نہیں آنے والے، ان کا دماغ ایسا ڈیمیج ہو گیا وہ زندہ لاش بن گئے، ان کے ماں باپ ان کے لیے روتے ہیں۔ تجھے اللہ نے جوانی دی تو تو نے اپنی موٹر سائیکل چلا کے تیز اسٹنٹ دکھا کے، کوئی اچھا نہیں سمجھتا، تیز گاڑی چلانے والے کو برا سمجھتے ہیں، لوگ برا کہتے ہیں، تیری کوئی نقشے بازی کہیں تیری ہاتھ پیر کے جان نہ لے لے۔ مگر وہ 5 لڑکے جو گانا چلا رہے تھے، فیس بک لائیو چلا رہے تھے، اچانک ایکسیڈنٹ ہوا، گاڑی آؤٹ آف کنٹرول ہوئی، پانچوں اس اندر اس میں LED چل رہی تھی، اس میں اندر رقاصہ ناچ رہی تھی، برہنہ نیم برہنہ لڑکی ناچ رہی تھی۔ اب بتاؤ یہ پانچوں مسلمان تھے، جب یہ قبر میں گئے اور جب انہوں نے حضور کی آمد ہوئی اور جب انہوں نے آنکھیں اوپر کو اٹھائی تو فرشتوں نے اگر یہ کہہ دیا اے آنکھیں نیچے کر لے، تیری آنکھیں مصطفیٰ کو دیکھنے کے لائق نہیں، تو بھی گندی چیزیں دیکھ کر کے آیا ہے۔ بول میرے دوست، کہ تیرا ایمان نہیں کہ قبر میں حضور آئیں گے؟ بتا میرے بھائی، اچھا یہ بتا تیرا دل بالکل بھی نہیں ڈرتا اس بدنگاہی سے؟ ذرا غور نہیں کرتا تو اس بات پر؟ عتبہ بن غزوان نام کے صحابی ہیں، ان کا مزار تو بصرہ میں ہے، میں نے ان کے مزار پہ حاضری کی ہے۔ وہ تلوار چلا رہے تھے، تلوار چلاتے چلاتے امام غزالی کہتے انہوں نے اپنی تلوار کی نوک اپنی آنکھ میں ماری اور نکال دی، آنکھ پھینک دی نیچے کو۔ اب ایک آنکھ سے خون کے لوتھڑے اور خون گر رہا تھا، ایک آنکھ سے آنسو گر رہا تھا۔ وہ آگے بڑھ کے حضرت ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں میں آگے
آگے بڑھا. میں نے کہا یار اتنا لوگ تجھ کو پاگل کہہ رہے ہیں, تو نے آنکھ کیوں پھوڑ دی, اپنی کیوں نکال دی؟ کہنے لگے لوگوں کے لیے نہیں, اللہ کے ڈر سے. کا کیا مطلب؟ کہ ایک لڑکی پہ نظر پڑ گئی تھی, تلوار چلاتے چلاتے حضور کی حدیث یاد آئی, جو بدنگاہی کرے گا اس کی آنکھ میں جہنم کی آگ ڈالی جائے گی, جہنم کی کیل ہے. تو پھر میں نے سوچا کہیں میری آنکھ مجھے شرمندہ نہ کر دے, تو میں نے اپنی آنکھ نکال دی, تلوار کی نوک ڈال کے پھینک دی. کیا اللہ مجھے معاف کر دے گا؟ کہتے اس کا پورا کرتا لال ہو چکا تھا خون سے, اس کی آنکھ سے خون کے لتڑے گر رہے تھے, اور اس کی ایک آنکھ سے آنسو. وہ مجھ سے بولا اللہ مجھے معاف کر دے گا؟ کہتے میں نے اس کے باہوں میں چپکا کے رونا شروع کیا. یار تو کتنا ڈرتا ہے اللہ سے, تجھے اللہ معاف نہیں کرے گا جو تیری اس بات کو سن کے بدنگاہی سے توبہ کرے گا, اللہ اس کو بھی معاف کر دے گا. کچھ نہیں بچا, کچھ نہیں بچا نوجوانوں, کچھ نہیں بچا تمہاری تنہائیوں میں, تمہاری تنہائیاں برباد ہو گئی. کچھ نہیں بچا, تمہیں فیس بک لے گیا, تمہیں انسٹاگرام لے گیا, تمہیں یوٹیوب لے گیا, تمہیں ہمارے سب کے ایمانوں پہ انہوں نے ڈاکہ ڈالا ہے. وہ صحابیوں کا ایمان کیسا تھا؟ ایک نظر پڑی تو آنکھ نکال دی, یہاں تو نظریں بالکل برباد ہو گئی, کہیں کی نہ بچی. اور وہ لڑکا اس لڑکی کو دیکھا نہیں, نفس تو بھونکتا رہا, مگر وہ لڑکی نکل گئی. اس نے نیچے کو نظر کر کے کہا یا الہی رنگ لائے جب میری بے باکیاں ان کی نیچی نیچی نظروں کی حیا کا ساتھ ہو. ہائے انسان دولت کمانے میں لگا ہے, ایک دن, 2 دن, 3 دن, 4 دن, نہ اللہ کے نام پہ خرچ کرے گا, نہ اپنے رب کے سامنے کے نام پہ خرچ کرے گا, نہ غریبوں کو دے گا, نہ غریبی رشتہ داروں کو دے گا, بلکہ کماتا چلا جا رہا ہے, سماتا چلا جا رہا ہے. ایک لاش جو ہے نا, ایک لاش لاوارث وہاں پر دریا میں تیر رہی تھی. پولیس نے اس کو پکڑا, اس لاش کو دیکھا اور اس کو بازیاب کیا, تلاش کیا, لاش مل گئی مگر سڑ چکی تھی, کچھ نہیں بچا تھا, نہ آنکھوں میں نشانی تھی, ادھر دیکھو دھیان سے دیکھو, نہ ہاتھوں میں نشان بچی تھے, نہ چہرے کا نشان بچا تھا, مچھلیاں کھا چکی تھی لاش پوری. مگر اسے پولیس والے پوسٹ مارٹم کے لیے لے گئے. پوسٹ مارٹم کتنا خطرناک ہوتا ہے, کبھی پوسٹ مارٹم بھی دیکھ لیا کرو. کبھی اتنا غرور گھمنڈ کرنے والوں دیکھا نہیں پوسٹ مارٹم ہاؤس کے باہر پڑی ہوتی ہیں لاشیں. یہ کون پڑے؟ ارے ہوں گے پڑے, یہاں روز آتے ہیں. یہ لاشیں پڑی ہیں, مکھیاں بھنک رہی ہیں, اور یہاں پہ کوئی رو بھی نہیں رہا ہے. کون کس کو کتنا روئے گا؟ سب کی آنکھیں یہاں پہ ڈھیلی ہو گئی. اس کا پوسٹ مارٹم کر کے ڈاکٹر کو لے کے گئے, اور پولیس نے کہا امام صاحب یہ مسلمان ہے, اس کا نماز جنازہ پڑھاؤ. کہنے لگے نماز جنازہ پڑھا لوں گا, مگر میرے پاس پیسہ نہیں ہے, میں اس کا دفن کفن کہاں سے کروں گا؟ مسجد میں اعلان ہو گیا, ایک لاوارث لاش کے لیے پیسہ دو. لاوارث لاش مسجد کے باہر پڑی ہے. اللہ اکبر. کوئی 10 روپے, کوئی 20 روپے, کوئی 15 روپے, کوئی 50 روپے. خیر 1.5 گھنٹہ چندہ ہوا تو تختوں کے اور عام سے کفن کے پیسے اکٹھے ہوئے. اب جب نماز جنازہ پڑھائی, امام نہیں رویا, نہ قبر میں رکھا, کوئی نہیں رویا, کوئی جانتا ہی نہیں تھا, کسی کا کوئی رونا نہیں. مگر 3 مہینے کے بعد پولیس آئی, کہنے لگی جس کا ہم نے پوسٹ مارٹم کروایا تھا اور جس کو تم نے لاوارث سمجھ کے دفن کیا, وہ اس کے اکاؤنٹ میں 6 کروڑ روپیہ نکلا ہے. وہ کئی 100 بیگہ زمین کا مالک تھا, مگر اتنا عیاش ہو گیا تھا دولت کے غرور میں کہ وہ حقہ جب پیتا تھا تو پانی سے نہیں اس کو تازہ کرتا تھا, دودھ سے تازہ کرتا تھا. وہ بدکاری کیا کرتا تھا. اللہ اکبر. ایک بزرگ کہتے ہیں ایک آدمی کو میں نے دیکھا, اس کے ہاتھ میں جو ہے وہ پیشاب کی تھیلی ہے, پیشاب نکلا جاتا ہے. کہتے ہیں میں نے اس کی مدد کی تو اس نے میری طرف دیکھ کے کہا سن, میں تجھ کو ایک بات کہہ رہا ہوں, میں آج تو بوڑھا ہوں مگر میں کل جوان تھا, تجھے بتا رہا ہوں زنا مت کرنا. زنا کیونکہ آج زنا کی وجہ سے میں بالکل برباد ہو گیا, میرا گھر بک گیا, سب کچھ برباد ہو گیا, اور آج میرا پیشاب رکتا نہیں, میں ہر وقت ناپاک ہوں. ایسا لگتا ہے اللہ مجھے معاف نہیں کرے گا کیونکہ میں زانی تھا. اللہ فرماتا ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون. اللہ فرماتا
फरमाता है तुम्हें गाफिल रखा माल की ज्यादा तलबी ने, यहां तक कि तुमने कब्रों के मुंह देख लिए। हुजूर फरमाते आदम की औलाद को एक जंगल भर के अगर हीरे जवाहर दे दिए जाए तो उसको पहले ठिकाने लगा के दूसरे जंगल की तलाश करेगा। आज ये देखो अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर, फिर वो एक बार बात को दो बार कहता है कल्ला सौफ़ा तालमून, कल्ला सौफ़ा तालमून, सुम्मा कल्ला सौफ़ा तालमून, फिर वो सुम्मा इस्तेमाल करके उसी बात को दूसरी बार कहता है ऐ लोगों कल्ला सौफ़ा तालमून, हाँ जान जाओगे, सुम्मा कल्ला सौफ़ा तालमून, फिर हाँ जान जाओगे, फिर जान जाओगे। फिर ये दौलतें तुम्हें बता देगी कि वो दुनिया में नहीं बचे जिन्होंने अपने अपने दौलतें भरी। ये दौलतें, ये दुनियादारी। एक लड़का यहाँ पड़ोसी मुल्क में एक लड़का गाना गाता था, अच्छा गाना गाता था। गाना वैसे अच्छा होता नहीं है मगर मैं बता रहा हूँ समझाने के लिए। गाना गाता था, गाना गाते गाते 16 साल की उम्र में मशहूर हो गया, पूरी दुनिया में गाना गाने गया। मर्सिडीज, BMW जो कारें हमने देखी नहीं वो उसके पास थी, बिल्डिंगें बनाई, एक गांव में घर बनाया, एक शहर में बनाया। 24 साल की उम्र तक, 19 साल की उम्र में शादी कर ली, 24 साल की उम्र में लंदन में गाना गा रहा था। गाना गाते गाते गिर गया, जब गिरा अस्पताल में होश आया, और जब होश में आया तो सारे होश खत्म हो गए, सारा गुरूर खत्म हो गया, सारी अय्याशी खत्म हो गई, सारा घमंड जाता रहा। है इंसान तू डॉक्टर की एक रिपोर्ट की बर्दाश्त करने के लायक नहीं। एक रिपोर्ट आ जाए तेरे पांव के नीचे से जमीन निकल जाएगी। क्या तकब्बुर किए बैठा है, क्या गुरूर किए बैठा है, किस बात पे इतराता है, क्या तूने देखे नहीं? उसने डॉक्टर से पूछा मुझे क्या हुआ है? डॉक्टर ने कहा तेरे दोनों गुर्दे फेल हो गए, अब तू डायलिसिस मोड पे आ गया। हाय हाय, दोनों गुर्दे जब फेल होते हैं, मैंने कितने मरीजों की लाचारी देखी है। मैं तो अस्पतालों में जाता हूँ, अपने ईमान को ठीक करने के लिए उनको देखता हूँ, अपने अमल को ठीक करने के लिए। एक उत्तराखंड में एक लड़के की नस ऐसे फड़ 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 कांप रही थी। मैंने कहा क्या हुआ? कहने लगा मेरे लिए दुआ कर दो, मेरे दोनों गुर्दे खराब हैं। मैंने कहा फिर? कहने लगे मेरे बाप ने सारी जमीन बेच दी, अपने गुर्दे भी दिए मुझे। अब सारी जमीन बेच दी, गुर्दा दिया, और मेरे बाप ने सारा घर बेच दिया, मगर मैं आज बड़ा परेशान, मैं बिल्कुल ठीक नहीं हो पाया, मेरा बाप रोड पर आ गया। आप में से कितने लोग ऐसे बैठे हैं जिन्होंने 2 रकात नमाज पढ़ी हो, या अल्लाह तेरा शुक्र है कि मेरे गुर्दे खराब नहीं हुए। इधर देखो, कभी अल्लाह की नेमतों का भी तो इकरार करो, कभी सोचो तो तुम कितने मालदार हो कि तुम्हारे दोनों गुर्दे काम कर रहे हैं। अस्पतालों में देखो जिनके गुर्दे खराब हैं, उनकी देखो जाके डायलिसिस होता है, एक महीने में पूरा खून 4 बार निकाला जाता है। कितनी बार बोलो? 4 बार निकाला जाता है। और जिसके डायलिसिस होता है, सैयद साहब उसकी क्या जिंदगी है, उसकी क्या जिंदगी है। एक आदमी ने मुझे कश्मीर से टेलीफोन किया, कहने लगे हम आपकी, मेरी तरफ देखें, आप मेरी तरफ देखें, मैं वैसे थोड़ा सा परेशान हूं, आप मेरी तरफ देखें, जिनको आना होगा वो आके बैठ जाएंगे, आप मेरी तरफ देखें। ये कोई तमाशा माशा नहीं है मेरे दोस्त, ये दुनिया ना ना ना। इकबाल कहता है हर एक मकाम से आगे मकाम है तेरा, हयात ज़ौक़े सफर के सिवा कुछ और नहीं, कुछ और नहीं। कितने मर गए? तो उसने टेलीफोन किया कश्मीर से, कहने लगे हम आपकी तकरीर सुनना चाहते हैं। मैंने कहा मेरे पास वक्त नहीं। कहने लगे आपके पास तो वक्त होगा, मगर जो आपकी तकरीर सुनना चाहता है उसके पास वक्त नहीं है। क्या हुआ? लेकिन उसको कैंसर है। मैं चला गया, मैं उसके घर गया तकरीर करके, मैंने पूछा क्या हाल है भाई सलीम भाई? उसने मेरी पूरी तकरीर सुनी थी। कहने लगे अल्लाह का शुक्र है। मैंने कहा मैंने सुना है आपको कैंसर है। कहने लगे कैंसर की वजह से तो अल्लाह का शुक्र है। मैंने कहा क्यों? कहने लगे अल्लाह का करम यह है कि मैं बीमारी से नहीं मरा, ऐसी अचानक वाली से अटैक नहीं आया, मेरा एक्सीडेंट नहीं हुआ। 2 महीने पहले डॉक्टरों ने मुझे बता दिया कि तुझे मरना है। तो मैं समझता हूँ अल्लाह ने मुझे मौका दिया है तौबा करने का। तो मैं अब रात को जब अल्लाह के सामने सर झुकाता हूँ तो रोने लगता हूँ और कहता हूँ मालिक मैं एक अंधेरी एक कमरे में भी नहीं रह सकता, अंधेरी कब्र में कैसे रहूंगा? ऊपर से तख्ते, उसके ऊपर से मिट्टी, और वो अंधेरी कब्र है। ये जो तकरीर कर रहा है ये भी कब्र में जाएगा, ये जो सुन रहे हैं ये भी जाएंगे, ये जो जिनको डर नहीं लग रहा है ये भी जाएंगे,
میرے نبی کریم نے ایک جگہ میرے آقا نے استنجا فرمایا اور میرے نبی پاک نے استنجا کرنے کے بعد فراغت حاصل کرنے کے بعد حضور نے وضو کرنا تھا 12-13 قدم دھیان سے سننا پانی تھا نبی نے وہیں پہ مٹی سے تیمم کر لیا حضرت عباس عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ سامنے مٹی ہے سامنے پانی ہے پھر بھی آپ نے تیمم کیا حکمت سمجھ نہیں آئی پانی نہیں ہوتا ہے تبھی تو تیمم کیا جاتا ہے تو میرے حضور نے فرمایا میرے چچا مجھے اس پانی تک پہنچنے کی امید نہیں ہے اور میں اللہ کی بارگاہ میں بے وضو حاضر نہیں ہونا چاہتا بے وضو حاضر نہیں ہونا چاہتا اللہ اکبر یعنی وہ 12 قدم دور حضور کو تو یہ بھی پتا ہے میں کب مروں گا اور آپ کب مریں گے مگر ہمارے سبق کے لیے ہماری عبرت کے لیے فرما رہے ہیں لوگوں ذرا غور تو کرو وہ کہنے لگا